تعلیمی نظم و نسق تعریف و توضیح نظم کے لغوی معنی لڑی میں پرونا، بندوبست، سلیقہ، انتظام، تدبیر وغیرہ کے ہیں، جبکہ نسق کے معنی دستور اور روش کے ہیں۔ کسی کام کی نوعیت میں ماہیت کو اچھی طرح سمجھ کر اور اس کے تمام اجزاء اور مختلف پہلوؤں کے پیش نظر اسے ایسی خوش اسلوبی سے انجام دینا کہ تمام مطلوبہ مقاصد حاصل ہو جائیں، نظم و نسق کہلاتا ہے۔ یعنی کسی کام کے عمدہ طریقے سے بندوبست کے لیے لازم ہے کہ کام کی اہمیت و ماہیت کو اچھی طرح سمجھا جائے اور اسے ایسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے پہلے اس کام کے عناصر اور لوازمات کی ترتیب ذہن میں قائم کی جائے، پھر اس کے مطابق عملی جامہ پہنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظم و نسق عمدہ عملی کارروائی ہے اور سوچی سمجھی اسکیم کے ماتحت کام میں لائی جاتی ہے۔ گویا کہ نظم و نسق کے مدرسہ سے مراد وہ طریقہ یا راہ عمل ہے جو مدرسے کی مختلف تحریکات اور سرگرمیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اختیار کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ فاعلیت کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جو اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے مطلوبہ مقاصد میں کامیابی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی سرگرمی یا فاعلیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اغراض و مقاصد واضح طور پر متعین کیے جائیں۔ جہاں تک نظم و نسق کے مدرسہ کا تعلق ہے تو مدرسہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد بچوں کو تعلیم دینا۔ پس مدرسے کے نظم و نسق کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کا مفہوم اور اس کے مقاصد پوری طرح واضح ہوں تاکہ تمام فعالیتوں اور مشاغل کا انتظام ایسے عمدہ طریقے سے کیا جا سکے جس سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے وہ تمام مقاصد پورے ہو جائیں جس کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا ہے۔ اگر مدرسے کو نظم و نسق کے بغیر چلایا جائے گا تو بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ مدرسے کو صحیح طور پر چلانے کے لیے پہلے سے طے شدہ اور منظم طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ معلم، متعلم اور تعلم سے متعلق جملہ لوازمات کو اس انداز سے استعمال کیا جائے کہ درس و تدریس کا کام خوشگوار، جذباتی، ذہنی اور تعلیمی فضا میں انجام پا کر بچوں کی نشو و نما کا باعث بنے۔ لیکن اس امر کا خیال رہے کہ محض ضروریات و سہولیات کی فراہمی یا سرگرمیوں کی تنظیم ہی نظم و نسق نہیں، بلکہ یہ اس طرز عمل یا رویے کا نام ہے جو ہم اپنے کام کے بارے میں یا ان رفقائے کار اور طلباء کے بارے میں اختیار کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح نظم و نسق کا ایک اہم جزو بچوں کے والدین اور معاشرے کے ساتھ مدرسے کا قریبی رابطہ بھی ہے۔